انسانوں کے نام افزار ریحان، خون ریزی یا غزہ امن منصوبہ۔ عرب اسرائیل تنازع کوئی آج تو پیدا نہیں ہوا، یہ پون صدی کا قصہ ہے۔ دوسری جنگ عظیم اختتام پذیر ہونے کے بعد برٹش امپائر نے 1917 کے بلفور ڈکلیریشن کی مطابقت میں اپنے عہد و پیمان کی پاسداری کرتے ہوئے 14 مئی 1948 کو محض اسرائیلی ریاست ہی قائم نہیں کی، بلکہ جس طرح 15 اگست 1947 کو جنوبی ایشیا میں ٹو نیشن تھیوری کے تحت ہندوستان کا بٹوارہ کرتے ہوئے پاکستان قائم کروایا، بالکل اسی طرح ارض کنعان میں اسرائیل اور فلسطین کے ناموں سے 2 ریاستیں اناؤنس کی، اور یہ سب UN کی چھتری تلے کیا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اسرائیل کو جو کچھ ملا اسی کو یہود نے نعمت عزتی گردانتے ہوئے محنت اور سچی لگن سے عظیم تر بنانے کی جدوجہد شروع کر دی، جبکہ فلسطینیوں نے اپنے لوگوں پر دھیان دینے یا ان کا مستقبل سنوارنے کا سوچنے کی بجائے اپنے دماغوں میں یہ دھن پال لی کہ ہم نے کسی بھی طرح اپنے ہمسائے کو نہیں چھوڑنا، اسے سکون سے جینے نہیں دینا۔ اسی نفرت اور دشمنی کا یہ نتیجہ نکلا کہ 1948 میں انہیں جو کچھ بخوشی مل رہا تھا آج وہ اس سے بھی کہیں کمتر پر آ چکے ہیں۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ انہیں پون صدی قبل اپنی جو الگ فلسطینی ریاست مل رہی تھی آج بالفعل انہی خطوں میں اس کے قیام کی کوئی ٹھوس صورت دکھائی نہیں دے رہی۔ ہم نفرت و حقارت یا غصے و جنون کی فضا سے نکل کر ٹھنڈے پیٹوں غور کریں تو اس کی وجہ یا کارن سمجھنے میں دیر نہیں لگے گی۔ اس کی وجہ ہے عدم تشدد اور جنونیت۔ جو جتنا بڑا خودسر اور جنونی ہوتا ہے ہماری مسلم سائیکی میں وہی ہمارا ہیرو یا محبوب لیڈر کہلاتا ہے۔ جو عقل و شعور کی بات کرے وہ ہمارے روایتی مسلم مائنڈ سیٹ میں بقاؤ مال یا دشمن کا ایجنٹ قرار پاتا ہے۔ PLO یا الفتح کے لیڈر یاسر عرفات کی مثال ہی ملاحظہ فرما لی جائے، جب تک وہ شخص حسد، منافقت اور جنونیت کے زیر اثر ٹیررزم کے بم پھوڑتا رہا، یہودی نوجوانوں، بچوں، بوڑھوں اور خواتین پر خودکش حملے کرواتے ہوئے ان کے چیتڑے اڑاتا رہا، وہ ہم سب کا ہیرو اور جدوجہد آزادی کا معمار کہلایا۔ حالانکہ ان تمام حرکات سے وہ فلسطینی عوام کے لیے نہ حقیقی خوشیاں لا سکا، نہ ان کے مفاد میں کچھ حاصل کر سکا۔ پھر جب مصری پریزیڈنٹ انور سادات کی پیروی میں اس نے دہشت گردی کو خیر بات کہتے ہوئے مکالمے کی راہ اپنائی، اسحاق رابن کی طرف پیار، محبت اور دوستی کا ہاتھ بڑھایا، تو دکھی فلسطینی عوام کو ایک نو کا استحکام نصیب ہوا۔ اوسلو اکارڈ کے تحت فلسطینی اتھارٹی کا قیام وقوع پذیر ہوا، لیکن جنونیت کے مائنڈ سیٹ کو کیسے یہ امن و سلامتی کی راہ گوارا ہو سکتی تھی؟ کہا گیا کہ PLO، یاسر عرفات اور محمود عباس بک گئے ہیں، یہ فلسطینیوں کے غدار ہیں۔ یوں ایک نئی جنونی تنظیم حماس کا ظہور ہوا جس کا فاؤنڈر شیخ احمد یاسین اخوان المسلمون کی تھاٹ کا حامل تھا۔ ان لوگوں نے ٹیررسٹ کارروائیوں کو نئے کنڈوں سے پیش کرنا شروع کیا، ساتھ ہی عرفات اور اس کی PLO کو اسرائیلی ایجنٹ گردانتے ہوئے اس پر حملے شروع کر دیے۔ ایک موقع پر تو یاسر عرفات ان کے ہاتھوں قتل ہونے سے بمشکل بچے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ نہ صرف فلسطینی اتھارٹی 2 ٹکڑوں میں بٹ گئی بلکہ دنیا بھر میں اس کی ساکھ 2 ٹکے کی ہو گئی۔ یاسر عرفات، PLO یا فلسطینی اتھارٹی کو جو کچھ مل رہا تھا وہ اس شرط سے مشروط تھا کہ آپ لوگ اسرائیل کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی سلامتی پر حملہ آور نہیں ہوں گے۔ PLO چیف نے یہ معاہدہ اپنی ذاتی حیثیت سے نہیں، فلسطینی صدر یا قائد کی حیثیت سے کیا تھا جس کی پاسداری تمام فلسطینیوں پر عائد ہوتی تھی۔ لیکن حماس نے دہشت گردی کی اپنی دکان چمکانے کے لیے اسرائیل کے ساتھ کیے گئے تمام معاہدوں کو اپنے جوتوں کی نوک پر رکھا اور خون خرابے کا نیا طوفان اٹھا دیا۔ 7 اکتوبر 1923 کو یوم کپور کے روز، آج سے ٹھیک 2 برس قبل، حماس والوں نے اسرائیل کے اندر گھس کر جس وحشت و دہشت کا مظاہرہ کیا اس کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ اگرچہ وقتی طور پر تو اس روز غزہ میں حماس کی طرف سے خوشیوں کے شادیانے بجائے گئے، مگر ان نااکبت اندیش لوگوں نے ذرا ادراک نہ کیا کہ اس پر اسرائیلی رد عمل کتنا شدید آئے گا، اور پھر جب وہ آیا تو ان لوگوں نے فوری مظلومیت کی چادر اوڑھ لی۔ اب اس دہشت کی قیمت غزہ کے مظلوم فلسطینی عوام چکا رہے ہیں۔ ان کی جو بربادی ہو رہی ہے وہ پوری دنیا کو غمناک کیے ہوئے ہے۔ غزہ کے عوام چکی کے 2 پارٹوں میں پس رہے ہیں، ایک طرف اسرائیل ہے اور دوسری طرف حماس۔ حماس کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ غزہ کے عوام پر کیا بیت رہی ہے۔ 7 اکتوبر سے قبل اہل غزہ کو خود اسرائیل کی طرف سے کیا کیا سہولیات میسر تھیں، ذرا اس کی تفصیلات ملاحظہ فرما لیں۔ بجلی، پانی، خوراک، سب کا بڑا حصہ اسرائیل کی طرف سے میسر تھا۔ ہزاروں فلسطینی روزگار کے لیے روزانہ اسرائیل جاتے اور اپنے بال بچوں کے لیے روزی کما کر لاتے۔ صورتحال مزید بہتری کی طرف بڑھ رہی تھی، لیکن پچھلے 2 برسوں میں ان لوگوں کی زندگیاں برباد ہو کر رہ گئی ہیں۔ متشدد جہادی تنظیم حماس اپنی کاروائیاں ڈالنے کے لیے عام فلسطینیوں کو بطور ڈھال استعمال کرتی ہے۔ ہسپتالوں کے تہ خانوں میں بارود خانوں سے لے کر اسکول، کالجز، مساجد، چرچز اور دیگر پبلک مقامات تک کو وہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایسے میں جب اسرائیلی ٹارگٹ حملے ہوں گے تو کون مریں گے؟ فلسطینی عوام۔ عام لوگوں کو بتایا ہی نہیں جاتا کہ حماس والے کس طرح پر ہجوم آبادیوں میں اپنی کمین گاہیں بنا کر عوام کو مرواتے ہیں۔ یہ ہے وہ پس منظر جس میں عرب ممالک کی معاونت سے امریکی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹیم نے خون ریزی کو ختم کروانے کے لیے غزہ امن منصوبے کے خد و خال تیار کیے، جن پر مابعد 8 اسلامک عرب ممالک کی قیادتوں کو اعتماد میں لیتے ہوئے اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو کو قائل کیا گیا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ ایجپٹ، ترکی اور قطر کی قیادت دوحہ میں موجود حماس قیادت کو یہ
یہ سمجھا رہی ہے کہ خون خرابے سے عام لوگوں کو جس طرح پہلے کچھ حاصل نہیں ہوا اسی طرح آئندہ بھی کچھ نہیں ملے گا، لہذا بہتر ہے کہ تم لوگ عام فلسطینی عوام کے دکھوں کا ادراک کر لو اور اپنی انا اور ذاتی مفادات کا مسئلہ نہ بناؤ۔ یہی واحد راستہ ہے جس پر چل کر تم لوگوں کی جان بخشی بھی ہو سکتی ہے اور فلسطینی عوام کے دکھوں کا مداوا بھی۔ امریکی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دباؤ ڈالتے ہوئے اسرائیلی پرائم منسٹر سے جس طرح اپنا امن روڈ میپ بنوایا ہے، حماس کے ہمدرد تینوں ممالک کا فرض بنتا ہے کہ وہ بھی اسی طرح حماس کی عادت پر دباؤ ڈالتے ہوئے اس سے غزہ امن منصوبہ بنوائیں۔ بصورت دیگر جو تباہی آگے چل کر آنی ہے، اس کے اثرات فلسطینی عوام کے علاوہ پوری عرب مسلم ورلڈ تک پہنچیں گے۔ جس طرح انڈونیشیا کے پریزیڈنٹ نے اپنے 20,000 ٹروپس غزہ بھیجنے کی پیشکش کی ہے، اسی طرح پاکستان، ترکی، ایجپٹ اور جارڈن بھی اپنی فورسز یہاں بھیجتے ہیں۔ ظاہر ہے ان کی لڑائی غزہ میں اسرائیلیوں سے نہیں حماس سے ہوگی۔ ایسی نوبت آنے سے قبل ہی کیوں نہ ان نام نہاد جہادیوں کو دباؤ ڈالتے ہوئے نعت ڈال لی جائے۔ ہمارے جو لوگ اس امریکی امن منصوبہ پر مختلف نوع اعتراضات اٹھا رہے ہیں، بالخصوص اس حوالے سے کہ اس میں 2 اسٹیٹ حل کی گارنٹی نہیں ہے، ان پر یہ امر واضح رہنا چاہیے کہ یہ امن منصوبہ بنیادی طور پر 2 برسوں سے جاری غزہ جنگ یا خون ریزی کو رکوانے کے لیے ہے اور اسے اسی تناظر میں ملاحظہ کیا جائے۔ اور اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آپ کے کسی عزیز کو آگ لگی ہو تو آپ فوری طور پر اس آگ کو بجھانے کا اہتمام کریں۔ یہ امر بھی واضح رہے کہ جب پورا مغرب، پوری مسلم اور عرب ورلڈ، بالخصوص خود فلسطینی اتھارٹی اور اس کے پریزیڈنٹ محمود عباس اس امن روڈ میپ کی حمایت کر رہے ہیں، تو دوسرے کون ہوتے ہیں مخالفت کرنے والے؟ 20 نکاتی منصوبے میں جس نوع کی چینجز کا نام نہاد فیک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس کی نوعیت قطعاً جوہری نہیں ہے۔ اس پر بحث اگلی نشست